ذکر فرمایا اب تمہارا یہ کہنا کہ قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ کہ کیا حضور نے میلاد منایا، کیا صحابہ نے میلاد منایا، ہمارے پاس دلائل بہت ہے، لیکن ہم چاہتے یہ کہ تمہاری ہی کتاب سے دکھا دے، ہماری ہی کتاب سے دکھا دے تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اب تمہیں ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام نے اس روایت کو آگے بڑھایا، تابعین نے روایت کو آگے بڑھایا۔ آگے بڑھانے کا مطلب کیا کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کرامتیں دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدہ کیے، سجدے میں یوں پڑھا، امت کی مغفرت کی دعائیں کی، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، جھنڈا لگائے، یہ سب کتابوں میں مذکور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابہ تابعین تبع تابعین کے چین سے، ان کے نیریشن سے یہ بات ائمہ اور محدثین اور مفسرین تک پہنچی۔ آر یو کلیئر وتھ دس؟ کیا یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں منایا، نہ منایا ہو تو تمہارے امام نے کیسے لکھا؟ اگر تمہارے امام نے غلط لکھا تو اس کو امام کیوں مانتے ہو؟ حافظ ابن کثیر نے اگر غلط لکھا تو حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ تمہاری پبلیکیشن سے کیوں چھپتی ہے؟ غلط لکھا، جھوٹ بولنا حرام، کسی راوی کی طرف یہ بات منسوب ہو جائے کہ ان راوی سے ایک حدیث روایت کرنے میں معمولی سی ایک غلطی ہو جائے۔ کیسی غلطی؟ مثال کے طور پہ سمجھ لیجیے کہ میں ایک حدیث روایت کرتا ہوں، میں نے یہ کہا کہ میں نے سنا صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جس شخص نے، میں مثال دے رہا ہوں، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا اس مفہوم سے؟ اگر میں یہ کہوں بالفرض کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 11 مرتبہ درود بھیجتا ہے، 11 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تھوڑی غلطی ہوئی کہ نہیں؟ حدیث کے الفاظ کہنے میں غلطی ہوئی کہ نہیں؟ آپ نے یہ کہا کہ نہیں مولا حافظ احسان صاحب 11 کا ذکر نہیں 10 کا ذکر ہے، اور میں فوراً یہ کہہ دوں ہاں تمہاری بات صحیح ہے 10 کا ذکر ہے 11 کا نہیں، تو میری غلطی معمولی سی ہوئی، حالانکہ درود شریف کی فضیلت پہ کوئی انکار نہیں، صحابہ کے نام جو میں نے لیا وہ بھی بالفرض صحیح ہوا، وہ بھی صحیح نکلا، درود پڑھنے کا اجر وہ بھی صحیح، فرق اتنا ہی ہوا کہ میں نے لفظ 10 کی جگہ پہ 11 کہہ دیا، اور آپ کے یاد دلانے پر میں نے قبول کر لیا، تو میری جو چھوٹی سی بھول ہوئی، چھوٹا سا فورگیٹفulness ہوا، اس بھول کی وجہ سے میری روایت کردہ حدیث ضعیف کہلائے گی۔ علماء کرام موجود، اتنی سی غلطی، اتنی سے سہو کی وجہ سے میری حدیث غلط کہلائے گی۔ معاذ اللہ اگر میں جھوٹ بولوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو میری طرف جھوٹ بات کی نسبت کرے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، ہے کہ نہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے جہنم میں اپنا ٹھکانہ کر لے۔ تمہارے قول کے مطابق اگر حافظ ابن کثیر نے جھوٹ بولا تو وہ جہنم میں اپنی جگہ تیار کیا، اور تم بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہو، ساتھ ہی ساتھ تم حافظ ابن کثیر کی تفسیر پڑھتے بھی ہو، دوسروں کو پڑھاتے بھی ہو، چھاپتے بھی ہو، اور اپنی دارالسلام پبلیکیشن سے عام بھی کرتے ہو، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی کرتے ہو۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے، عربی ابن کثیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل پر جو احادیث ہیں انگلش ٹرانسلیشن میں تم نے ہٹا دیا۔ کیوں ہٹایا؟ اس لیے کہ تمہارے عقیدے کے خلاف۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث پاک ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سال کے ایک فکس دن شہدائے احد کی مزارات پہ حاضری دیتے تھے،
ہر ہفتے جانے والی حدیث الگ، سال میں ایک دن ونس اے ایئر ڈیٹ کو فکس کر کے ونس اے ایئر جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ